السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو لاہور کے بارے میں ہے۔ یہ ایک آرٹیکل ہے جو میں نے لاہور کی محبت میں لکھا۔ اس آرٹیکل میں میں نے کہیں سے کوئی تاریخی حوالہ یا کوئی چیز اڈاپٹ نہیں کی۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو میں نے اس شہر کو محسوس کیا، اس کے بارے میں لکھا۔ یہ مضمون اردو نیٹ جاپان پر شائع ہو چکا ہے۔ یہ کافی طویل مضمون تھا، اس لیے اس کو حصوں میں شائع کیا گیا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو شہر لاہور کی طرف۔ لاہور ایک بڑا ہی نرالا شہر ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں۔ داتا دی نگری، نئی ریساں شہر لاہور دیاں، جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں، لاہور لاہورے، اچے برج لاہور دے، زندہ دلان کا شہر لاہور، وغیرہ وغیرہ۔ لاہور شہر کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا۔ لاہور ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ اس کا اپنا ہی رنگ و بو، ثقافت اور رہائش ہے۔ لاہور صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ اور اہم ترین مقام ہے۔ لاہور کو کالجز اور باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اندرون شہر 12 دروازوں کا شہر ہے اور اپنے روایتی کھانوں کے لحاظ سے بھی مشہور ہے۔ لاہور بے شمار خصوصیات کا حامل ہے۔ اس نے زمانے کی سختی، نرمی اور گرمی کو سہا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس شہر پر بزرگان دین کی نظر التفات ہے۔ حضرت عثمان علی حجویری، جن کو عرف عام میں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، انتہائی برگزیدہ ہستی اور کرامات والے بزرگ تھے۔ یہ بڑے جلالی بزرگ تھے۔ آج بھی عقیدت مند جوک در جوک ان کے مزار پر آتے ہیں۔ ان کی رحلت کو 966 سال گزر چکے ہیں، لیکن زائرین کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے ان کے مزار پر چلہ کشی کی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان علی حجویری کے علاوہ لاہور میں اور بھی بہت سے بزرگوں کا تعلق رہا اور یہ بزرگان دین اسلام کی تبلیغ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں پیر مکی صاحب، مادھو لال حسین، بابا موج دریا، حضرت میاں میر، حضرت میراں حسین زنجانی، بیبیاں پاک دامن، سید سیف صوف، شاہ محمد غوث اور بے شمار بزرگ شامل ہیں جو لاہور ہی میں دفن ہیں۔ دو دنیا کے بادشاہ جہانگیر اور قطب الدین ایبک اور دو روحانی بادشاہ داتا صاحب اور حضرت میاں میر بھی لاہور میں دفن ہیں۔ آج کا یہ مضمون مقبرہ جہانگیر سے شروع کرتی ہوں۔ لاہور تاریخی عمارات کا شہر بھی ہے۔ دریائے راوی کے پرانے پل سے پار شادرہ ٹاؤن کے بالکل شروع میں جہاں ڈوکے کے درخت ہیں، وہیں سے سڑک جہانگیر کے مقبرے کو جاتی ہے۔ اس سڑک کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ مین سڑک سے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مقبرہ جہانگیر آ جاتا ہے۔ مقبرہ جہانگیر 1637 میں جہانگیر کی وفات کے 10 سال بعد 10 لاکھ کی لاگت سے تیار ہوا۔ اس مقبرے میں جہانگیر بادشاہ کی ملکہ نور جہاں کے بھائی آصف جاہ کا مقبرہ بھی ہے۔ اس کا اصل نام مرزا ابو الحسن اور خطاب آصف خان تھا۔ یہ شہزادی ارجمند بانو یعنی ممتاز محل کا باپ بھی تھا۔ مقبرہ جہانگیر کے داخلی دروازے کی چھت پر ستارے بنے ہوئے ہیں جو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ چمک اٹھتے ہیں۔ مقبرہ جہانگیر اور آصف خان کے مقبروں کے درمیان 180 کمرے تعمیر کیے گئے ہیں جن کو سرائے اکبری کا نام دیا گیا۔ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں اس عمارت کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تھا اور کافی نقصان پہنچایا تھا۔ جہانگیر کے مقبرے کے ارد گرد 40 کمرے ہیں جن کو مراتب خانے کا نام دیا گیا ہے۔ جہانگیر کی وفات کے بعد 40 قاری 40 روز تک وہاں قرآن خوانی کرتے رہے۔ جہانگیر کی قبر پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے 99 نام کندہ ہیں۔ اصل قبر تہہ خانے میں ہے۔ مقبرے کے چاروں اطراف میں باغات، فوارے اور خوبصورت راہدریاں ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں۔ قبر کے عین بالکل باہر جو دروازہ ہے وہ ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا ہے اور تقریباً 4 من وزنی ہے۔ اس دروازے میں کوئی پیچ نہیں لگا ہوا اور وہ اتنا وزنی ہونے کے باوجود
صرف انگلی سے کھل جاتا ہے۔ ارد گرد جو کمرے ہیں ان میں خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، چاروں طرف میں اونچے مینار ہیں، جگہ جگہ نقش کاری کی گئی ہے۔ طرز تعمیر ایسا کہ سخت گرمی میں بھی کمروں میں ہوا کا گزر ہے اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ قریب ہی کچھ کچی قبریں ہیں اور عقیدت مندوں نے ان کے قریب درختوں پر رنگ برنگی جھنڈیاں باندھ رکھی ہیں۔ آصف خان اور جہانگیر کے مقبرے کے درمیان ایک وسیع مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ مقبرہ جو کہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، وہ قام بالا کی لاپرواہی اور غفلت کا منہ بولتا ثبوت پیش کرتا ہے۔ یہاں کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی اور شکست و ریخت کا شکار ہیں، جن کے کچھ حصے بالکل منہدم ہو چکے ہیں۔ باغات کا بھی بڑا حصہ خراب ہو چکا ہے۔ آصف خان کا مقبرہ تو بہت ہی بوسیدہ حالت میں ہے اور اس کے باغات بالکل پنشمنٹ آف دا خپل کا نقشہ پیش کرتے ہیں اور جھاڑیوں سے اٹے پڑے ہیں۔ اس بات میں بالکل کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ خوبصورت نقش و نگار والے دروازے ماند پڑ چکے ہیں۔ ایسا قدیم طرز تعمیر اور تاریخ شاید قدرت نے محفوظ ہاتھوں میں نہیں دی۔ یہ ہماری توجہ کی منتظر ہے۔ جہانگیر کے مقبرے سے کچھ فاصلے پر نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ وہ خاتون جس نے نہ صرف جہانگیر کے دل پر بلکہ پورے ہندوستان پر حکومت کی، لیکن بھلا ہو انگریزوں کا کہ انہوں نے ریلوے لائن کے ذریعے دونوں محبت کرنے والوں کو جدا کر دیا۔ نور جہاں کے ساتھ اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کی قبر ہے۔ خوبصورت نقش و نگار اور کشادہ باغ مقبرے کی رونق ہیں۔ قبریں نیچے تہہ خانے میں ہیں اور اوپر صرف نشاندہی کے لیے سنگ مرمر کی قبریں بنائی گئی ہیں، جن پر اللہ کے 99 نام درج ہیں۔ تہہ خانے میں بھی صرف نشاندہی ہے۔ قبروں کے دونوں اطراف روشنی کے لیے روشن دان بنائے گئے ہیں، جو ایک لمبی سرنگ کی شکل میں ہیں۔ یہاں 2 عدد اور بھی سرنگیں ہیں جو اب بند کر دی گئی ہیں۔ شاید پردہ دار خواتین کو خفیہ طریقے سے کہیں جانا ہوتا ہوگا تو وہ انہی سرنگوں کے ذریعے جاتی ہوں گی، اور جنگ کے دوران بھی یہ سرنگیں استعمال ہوتی ہوں گی۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ انسان اپنی سفاکی کو دنیا بھی ترقی کا نام دیتا ہے۔ اب زمینی راستوں یا زمینی جنگ کا تصور کم ہو کر ایٹمی تباہی کے نئے انداز اور ہتھیار تیار ہو چکے ہیں۔ ہزاروں میل تک میزائل انسانوں کو لاچار اور بے بس کرنے کے لیے کافی ہیں، تو ان بیچاری مٹی کی سرنگوں کا آج کی دنیا میں کیا کام؟ ہاں، جائے عبرت ضرور ہے۔